اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے بارے میں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے وہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے کرپٹ اداروں کی ایک لسٹ جاری کی گئی ہے۔ لسٹ میں ایک رپورٹ ایسی ہے جو کہ نیشنل وائز ہے اور دوسری رپورٹ ایسی ہے جو کہ صوبہ وائز مرتب کی گئی ہے، جس میں موسٹ کرپٹ اداروں کا نام دیا گیا ہے کہ کون سا ادارہ عوام کی نظر میں کتنا کرپٹ ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیشنل رپورٹ کی۔ نیشنل کرپشن پرسیپشن سروے 2022 کی ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں جو موسٹ کرپٹ اداروں میں سب سے پہلا نمبر ہے وہ پولیس کا ہے، دوسرے نمبر پر ٹینڈر اینڈ کنٹریکٹنگ کا ادارہ ہے، تیسرے نمبر پر جوڈیشری عدلیہ ہے، اور چوتھے نمبر پر ادارہ محکمہ تعلیم ہے، جو کہ آہستہ آہستہ موسٹ کرپٹ اداروں کی فہرست میں آتا جا رہا ہے۔ اب اس سے بڑی ہماری بدقسمتی کیا ہوگی کہ وہ ادارے جیسا کہ پولیس اور جوڈیشری، جہاں سے ہمیں انصاف کی توقع ہے، وہ ٹاپ 3 میں ہے، اور اس کے بعد محکمہ تعلیم جس سے پڑھ کر لوگ انسان بنتے ہیں، ایک انسان اچھا انسان بنتا ہے، ایک اچھا شہری بنتا ہے، وہ ہمارا ادارہ موسٹ کرپٹ اداروں میں آ رہا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں، رپورٹ کے مطابق اینٹی کرپشن پر لوگوں کو کوئی اعتماد نہیں ہے، جس میں نیب بھی شامل ہے۔ دیگر ادارے جو بھی اینٹی کرپشن پر کام کرتے ہیں، تمام اداروں کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے، یہ کرپشن ختم کرنے کے لیے کچھ ہی نہیں کر رہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے صوبوں کی رپورٹ کے مطابق سب سے پہلے صوبہ سندھ، جس میں بدقسمتی سے محکمہ تعلیم پہلے نمبر پر ہے کرپشن میں، پولیس دوسرے نمبر پر، اور ٹینڈر اینڈ کنٹریکٹنگ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد پنجاب میں پولیس اول نمبر پر ہے، ٹینڈر اینڈ کنٹریکٹنگ دوسرے نمبر پر ہے، اور عدلیہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا KP میں عدلیہ کا پہلا نمبر ہے، ٹینڈر اینڈ کنٹریکٹنگ دوسرے نمبر پر ہے، اور پولیس تیسرے نمبر پر ہے۔ بلوچستان میں ٹینڈر اینڈ کنٹریکٹنگ اول نمبر پر ہے، پولیس دوسرے نمبر پر ہے، عدلیہ تیسرے نمبر پر ہے۔ 45% پاکستانیوں کو یقین ہے کہ اینٹی کرپشن ایک غیر فعال ادارہ ہے، ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا۔ یہاں پر رپورٹ سے ہٹ کر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ادارے ہیں، جس میں پولیس، اینٹی کرپشن، FIA یا دیگر ادارے ہیں، یہ تمام سیاست کی نظر ہو چکے ہیں۔ سیاسی لوگوں نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ان اداروں کو سیاست کی نظر کر دیا ہے، جس وجہ سے یہ ادارے اتنے غیر فعال اور اتنے عوام میں ناپسندیدہ ہو چکے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، جو کہ ہماری ایک بدقسمتی ہے۔ مثال لیتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے تھانے میں ایک SHO ہوتا ہے، وہ MPA کی مرضی کے بغیر وہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر MPA یا MN ایک فون کیا ہے اور SHO نے کوئی کام نہیں کیا ان کا، تو وہ شام سے پہلے ان کا تبادلہ کروا کر ان کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ٹھیک ہے، پولیس کی کرپشن اب ایک اپنی جگہ، لیکن یہ جو سیاسی مداخلت ہے یہ بھی ایک سچ ہے، جو کہ اداروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اداروں کو میرٹ پر کام کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ سدھار آ سکتا ہے۔ رپورٹ کی طرف واپس آتے ہیں۔ اب پاکستانی عوام سے پوچھا گیا کہ پبلک سروس ڈپارٹمنٹس میں ایسے کون سے موسٹ کرپٹ ادارے ہیں جو کہ کرپشن میں عروج پر ہوں۔ 3 اداروں کا پوچھا گیا، تو اس حوالے سے عوام کیا سمجھتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ لوگ 3 اداروں کو موسٹ کرپٹ ادارہ کہتے ہیں، جن میں سب سے پہلا نمبر ٹینڈر اینڈ کنٹریکٹنگ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں کی مرمت کے لیے اور سڑکیں بنوانے کے لیے بھاری رشوت دینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے بھاری رشوت دینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے صاف پانی، یعنی کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو صاف پانی کے لیے بھی رشوت دینی پڑ رہی ہے، اور 28% ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں صاف پانی کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، جو کہ موسٹ کرپٹ اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ صوبہ وائز ان کو بالترتیب ایسے کیا گیا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں سڑکوں کی مرمت کے حوالے سے موسٹ کرپٹ ادارہ ہے۔ سڑکوں کی مرمت اور سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے
سندھ اور بلوچستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ رشوت دینی پڑتی ہے۔ کے پی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے اداروں کو رشوت دی جاتی ہے، جو کہ موسٹ کرپٹ ہیں۔ بجلی کے حوالے سے جو ادارے ہیں بلا تعطل فراہمی کے حوالے سے، وہ موسٹ کرپٹ ہیں۔ اس کے بعد 32% لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کرپشن کی سب سے بڑی وجہ کرپشن کیسز میں فیصلے نہ ہونا ہے۔ یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے آن ٹائم ہوں، عدلیہ اپنا کردار اچھی طرح ادا کرے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو تین کرپٹ ادارے ہیں، ٹاپ 3 پہ ان میں ایک عدلیہ ہے۔ تو جو اتنا کرپٹ ادارہ ہوگا وہ کسی کی کرپشن پر کیا فیصلہ کرے گا؟ تو میرا خیال ہے لوگوں کا یہ سمجھنا بالکل ٹھیک ہے کہ کرپشن کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ٹائم پر کرپشن کے فیصلے نہیں ہوتے۔ حالیہ جو ترمیم ہوئی ہے نیب کے حوالے سے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے نمائندگان، ہمارے لیڈران ہی نہیں چاہتے کہ فیصلے ہوں تو کہاں سے فیصلے ہوں گے؟ کیونکہ وہ خود کرپٹ ہیں، تو وہ کسی کی کرپشن کو کیا بے نقاب کریں گے؟ پاکستان میں 33% لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کی سزا عمر قید ہونی چاہیے، لیکن وہ لوگ کرپشن کریں جنہوں نے قانون سازی کی ہے، تو وہ ایسی قانون سازی کیوں کریں گے کہ کرپشن کی سزا عمر قید ہو جائے؟ یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ ملک کے 70% لوگ سمجھتے ہیں کہ فنڈز کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی، جس کی تازہ ترین مثال لوگوں نے موجودہ سیلاب میں آئے ہوئے فنڈز کی دی کہ گورنمنٹ کو دیگر اداروں کو فنڈز دیے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے فنڈ دیے، مختلف قسم کے فنڈز ملے، لیکن ان کی منصفانہ تقسیم نہیں اور وہ حقدار تک نہیں پہنچے۔ اس کے بعد اگر ہم آج JUI جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان بلوچستان کا جلسہ دیکھ لیں، جس میں فضل الرحمان صاحب نے خود تقریر کی، وہاں پر جو زمین پر بچھے ہوئے کپڑے تھے وہ ان خیموں کے کپڑے تھے جو کہ سیلاب زدگان کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ سیلاب زدگان تک تو نہیں پہنچے، لیکن جلسوں تک ضرور پہنچ گئے اور جلسوں کی زینت بڑھانے میں ضرور استعمال ہوئے۔ اب جس ملک میں یہ حالات ہوں کرپشن کے، تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے بعد 54% لوگوں نے نیوز چینلز کو بھی جھوٹا قرار دیا ہے اور رپورٹرز کو بھی جھوٹا قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان تمام نیوز چینلز کی یا رپورٹرز کی کسی نہ کسی کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے، جس کی بنا پر یہ خبریں بناتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب اس پوری رپورٹ میں کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، یہ آپ ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی استدعا ہے کہ چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنی آراء سے نوازیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔